یہ کہانی سنیے۔ تو بات ہے 1930 کے بنارس کی۔ سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئیں۔ انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کی ساس نے کہی تھی۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تب ان کی پوتی صدف نے کہا، اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے۔ پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سونار کے پاس پہنچ گئے۔ سونار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سونار کے پاس گئے، پھر دوسرے سونار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سوناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سونار کا وہی جواب تھا۔ سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سونار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سونار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو اپنی نمازوں میں ایز اے شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ اصل میں سورہ اخلاص اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، تو ریلی مکتوب کے اس چینل پر جا کر سورہ اخلاص کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ دنیا اپنی غفلت میں غافل ہو اور میں اور آپ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اپنے اللہ کو جانیں، اس کو پہچانیں کہ آخر اللہ ہے کون؟ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔